والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. محترم حاضرین، آج کی تراویح میں ہم نے سیقول دوسرا پارہ مکمل سماعت کیا ہے. سورہ بقرہ مکمل ہوا ہے اور تیسرے پارے میں تقریباً آدھا پارہ ہم نے سنا ہے. سورہ آل عمران کا آغاز ہو گیا ہے. آئیے آج کی نمازوں میں جو آیتیں پڑھی گئی، عشاء سے حافظ صاحب نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہے. پہلی آیت جو پیش کی گئی وہ آیت بر ہے، نیکی پر ابھارنے والی آیت، نیکی کو ڈیفائن کرنے والی آیت. اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا فرق سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیں، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے. ایمان حقیقی نیکی ہے. نیکیوں کی شروعات ایمان سے ہے. آج فجر کے درس میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ نیکیاں اسی وقت کاؤنٹ ہوگی جب ہم ایمان سے اپنی نیکی کا آغاز کریں. ایمان نہیں ہے تو ساری نیکیاں ویلیو لیس ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال عطا کرے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے. ذوی القربیٰ، کن پر مال خرچ کرے؟ قریبی رشتہ داروں پر. رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ بہت سے مسلمان بھائی رمضان کے اس مہینے میں خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یقیناً رمضان میں خرچ کرنا بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، سبب ہے. رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث آئی ہوگی، وہ قصہ آیا ہوگا جس میں ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم بھی ساتھی ہیں، جنت کے سامنے کھڑے ہیں. دو ان میں سے فوت پا چکے ہیں، اکیلے تھے تو انتقال نہیں کیے تھے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص کو بلایا گیا پہلے اور اس کو VIP پروٹوکول دیا گیا، بڑے اچھے انداز میں صدر کو بلایا گیا. اور ایک شخص تھا جس کو بعد میں جنت میں بلایا گیا. لیکن معلوم ہے آپ کو جس شخص کو پہلے جنت میں بلایا گیا کون تھا وہ شخص؟ وہ شخص وہ تھا جس کی نارمل ڈیتھ ہوئی تھی، گھر میں بستر پر بیمار ہو کر مرا تھا. اور جس شخص کو بعد میں جنت میں بلایا گیا وہ کون تھا؟ شہید تھا. اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں شہید ہو کر انتقال کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے. کہیں سے مدینے کو آئے تھے مسلمان ہو کر. جو پہلا شہید شخص تھا وہ جفاکش تھا، بڑا حال وقت تھا، دین کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں بڑا پابند اور اہتمام کرتا تھا. شاید اس کی زندگی میں رمضان نصیب نہیں ہوا لیکن اس کو شہادت نصیب ہوئی. شہادت کی موت برائے جنت میں شہید ہو گیا. خواب میں یہ دیکھا جا رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شہید کا بہت بڑا مقام ہے، ہمارے پاس شہید کا مقام مسلم ہے، ہمیں جانتے ہیں.
وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ شہید کو پہلے جنت میں بلایا جاتا اور شہید جو ہے جنت میں پہلے داخل ہوتا اور جس کی نارمل ڈیتھ ہوئی ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا. لیکن خواب میں یہ بتایا گیا کہ جس کی نارمل ڈیتھ ہوئی تھی وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. کیوں؟ تنہاوی تو اگر اللہ پریشان ہوئے انہوں نے یہ خواب صحابہ سے دے دیا. صحابہ نے اسلام ان کو بھی پریشانی دی. ایسے کیسے بھائی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہید کا بڑا مقام ہے لیکن خواب بتا رہا ہے کہ نہیں نارمل اس کی ڈیتھ کے اوپر پہلے جنت میں جا رہا ہے. کیوں؟ ابھی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ نے فرمایا تھا چھٹی کیا بات ہے؟ کیا جو شخص زندہ رہا کیا اس نے اپنی زندگی میں رمضان نہیں پایا؟ یہاں پایا. تو اللہ کے فما بینہما بین السماوات والارض. صحابیوں پھر اس آدمی کے نیکیوں کے درمیان اور اس شہید کے نیکیوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. اس نے رمضان کا مہینہ پایا رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی رمضان کے مہینے صدقہ و خیرات کیا اتنا کیا کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھ گیا شہید سے آگے بڑھ گیا. سبحان اللہ. ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت چاہیے اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں ہم قریب رشتہ داروں کو دیں. کس رشتہ داروں کو دیں؟ اللہ کی محبت میں قریب رشتہ دار کو دیں. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے گھر کا کام کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ہم کو سلام کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میں گھر جاتا تو اچھا پکا کے کھلاتا ہے, کچھ مجھے عزت دیتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہمارا نفس داخل ہو گیا ہے. میرے بھائیوں جاؤ آج ہی اس شخص کو دو, اس رشتہ دار کو جس سے آپ کی دشمنی ہے, جو آپ سے ناراض ہے, آپ جائیں اس کو دیں. اور کس لیے دیں؟ اللہ کی محبت کی خاطر دیں, اللہ کی رضا کی خاطر دیں, اللہ کو خوش کرنے کے خاطر دیں. کیا دوستوں کو نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے, لیکن دوستی ہماری ہوتی ہے. ہم دوستی کیے ہوتے ہیں رشتہ. رشتہ کون بنایا ہے؟ ہم بنائیے. رشتے آپ سے ہم بنائیے. رشتہ کون بنایا؟ اللہ بنایا ہے. خون کے رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے. اسی لیے رشتہ دار ناراض ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ یہ بندہ میں نے جس کو رشتہ دار بنایا اس کا خیال کرتا ہے, اللہ ہمارا خیال کرے گا. اس لیے اس رمضان میں اگر ہمارے غریب رشتہ دار پریشان ہیں, ہم جانتے ہیں ہمارے پاس علم ہے, اپنے مال میں سب ان کو دیں اور اس کو دیں جو آپ سے ناراض ہے. اللہ سے خوش. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اور یہ نیکی ہے, حقیقی نیکی ہے میرے بھائیو, سچی نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو مال خرچ کریں. ایک معنی یہ ہے اللہ. اس کا اور ایک معنی مفسرین نے کیا ہے, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے, سن لیجیے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس کا مطلب ہے جس کے پاس مال ہے وہ مال دے اللہ کی محبت میں. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے. اور ایک معنی کیا گیا ہے کہ مال سے محبت کے باوجود دے. کیا مطلب؟ آپ کے پاس مال ہے, ایک چیز ہے بہت پسند ہے نا, تو وہ پسندیدہ مال آپ اپنے رشتہ دار کو دیں. اللہ دو دار تقسیم کا ٹائم آیا ہے نا. بڑے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں خاندان میں, دو بھائی میں جھگڑے ہیں اسی معاملے میں. دو دار ہیں, آپ کو پسند ہے یہ بات, لیکن آپ بھائی کو کہتے ہیں بھائی چھوڑیے, یہ مجھے پسند ہے میں تجھے دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایسی نیکی بھی کرنا چاہیے. اس کا ایک معنی یہ بیان کیا, اور ایک معنی کیا بیان کیا گیا؟ چیز ایک ہی ہے, دونوں ہیں. مجھے بھی ضرورت ہے, میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے. جیسے کرونا کے ٹائم پہ آ گیا سچویشن, ایسے وقت میں اپنی ضرورت کی چیز کو
تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر کے اپنے بھائی کو دیتا ہوں، یہ حقیقی اور سچی نیکی ہے میرے بھائی. زندگی میں کبھی اس نیکی کو بھی کرنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، 3-4 آئٹمس ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ جو ہم کو پسند ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، باقی چھوڑ دینا سے بس نہیں ہے یہ اٹھائیں. اس کے بعد میرے بھائی یہ مجھے پسند تمام ہو گیا. اللہ یہ بھی نیکی ہے، ہم کی سچی نیکی یہ نیکیاں کریں. ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ جو ہے اپنی پسند کا کسی کو دیں، خاص پسند علی اپنے رشتہ دار کو. والیتاما یتیموں کو دینا نیکی ہے. والمساکین مسکینوں کو دینا نیکی ہے. وابن السبیل اور مسافروں کو دینا نیکی ہے. رمضان میں ہمارے نارتھ انڈیا سے، یو پی بہار سے بڑے لوگ آتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں اس امید پر کہ یہاں اللہ نے دولت رکھی ہے مسلمانوں کے پاس، وہ جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے. ضرورت مند لوگ وہ مسافر ہیں، ہم انہیں کھلائیں، ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کو دیں، یہ ثواب ہے. والسائلین اور مانگنے والوں کو دیں. اللہ اکبر. بیگر رائٹس، مانگنے والوں کے حقوق. دنیا میں کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو مانگنے والوں کے رائٹس کو بیان کرتی ہو. قرآن بیگر رائٹس کو بیان کرتا ہے. ہیومن رائٹس کے دعوے داروں بیگر رائٹس قرآن بیان کرتا ہے، تو سوچ نہیں سکتے. والسائلین مانگنے والوں کا بھی حق کہتے ہیں، ہم ہمارے مانگنے والوں کا حق ہی نہیں کیا. اور پھر نقاب گردنیں آزاد کرنے میں ہم جو ہے مال خرچ کریں. میرے بھائیوں، آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو غیر ضروری مسائل میں الجھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری بہنوں کو ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کی ان کی جانوں کی حفاظت کریں، ان کو ان کی جیلوں سے نکالیں اور ان کو اپنے خاندان تک واپس کریں. اس میں بھی اپنا مال خرچ کرنے کی کوئی شرعی سچی اور حقیقی نہیں کی. اس زمانے میں گردن آزاد کرنے کا مطلب تھا غلاموں کو آزاد کرنا، اور آج گردن آزاد کرنے کا مطلب علماء کرام نے لیا ہے کہ اس میں ان قیدیوں کو آزاد کیا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے. والموفون بعهد اذا عاهدوا، جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرے. وعدہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کریں. وعدہ کریں تو وعدے کو نبھائیں. کہاں کہاں زندگی کے ہر معاملے میں میرے بھائی، شادی کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوالٹی اور کوانٹٹی کا معاملہ ہو، پرائس کا معاملہ ہو، زندگی کے جس معاملے میں بھی آپ معاملہ کریں، جو وعدہ کریں پورا کیجیے. اس وعدے پر رہیے. تھوڑا نقصان ہوتا ہے برداشت کر لیجیے. سامنے والے سے کہیے کہ میں وعدہ پورا کرنے کے لیے نقصان برداشت کر کے دے رہا ہوں، وعدہ پورا کر رہا ہوں، وعدہ پورا کیجیے. یہ اسلام سکھاتا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے سختیوں میں، آسانیوں میں، اور خاص طور سے جنگ کے موقع پر. اولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون. اللہ نے فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نیکی کے اس منزل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ آج کی تراویح میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں رمضان کے حوالے سے باتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رمضان کے روزے تقویٰ سکھانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں. کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ ایک جذبے کا نام ہے، ایک سچا جذبہ. کیا کرواتا ہے تقویٰ؟ تقویٰ ہم کو نیکیاں کرواتا ہے. وہ جذبہ جو ہمیں نیکیاں کروائے وہ تقویٰ، وہ جذبہ جو ہمیں برائیوں سے بچائے تقویٰ. اور روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے، نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے، برائیوں سے بچنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. یہ تقویٰ ہے اور یہ روزے کا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے حاصل ہوتا ہے. آج ہی تذکرہ ہوا کہ ایک نوجوان بتا رہے تھے ہمارے جو بڑے سائنٹسٹ انڈیا کے گزرے ہیں، بڑے اچھے سائنٹسٹ ہو، ان سے بڑا انڈیا کو اور مسلمانوں کو انڈیا کے بڑا نام ہوا، لیکن کیا وہ متقی تھے؟
ان کو متقی کہتے ہیں، بڑے اچھے انسان، اخلاق کے اچھے انسان، بڑے زبردست سائنٹسٹ سب، لیکن کیا ان کو متقی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادات کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں وہ ایسا مشہور نہیں تھے جیسے وہ سائنس کے میدان میں اور دیگر اخلاق کے میدان میں مشہور تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے پروفیسر، ہمارے انجینئر اور ہمارے سائنٹسٹ چاہیے کہ وہ اسلام کا بھی اپنا چہرہ بنائیں۔ اگر وہ اسلام پر عمل کیے ہوتے تو اسلام کو وہی طاقت ملتی جو ہندوستان کو طاقت ملی ہے ان کے سائنسی نظریے سے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نوجوان آج کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا میں کمال پیدا کریں اور اپنی ایمانداری بنائیں۔ یہ جو سائنس کے نام پہ کیا نام ہوا، اس کے اخلاق دیکھیے، جو کیری گردن کا تھا سائنٹسٹ، کیا نام تھا اس کا؟ تو گردن بلا کھول کر اشارہ کو دریافت کرنے والا کچھ نام ہو سکتا، تو وہ جو ہے ابھی پکڑا گیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، یہ جعفری جو فائل کھول گئی جس نے اس میں جو پکڑا گیا بد کردار اور بدکار، اس کے عقل کی دھان دے رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا بلا کھول کر، اس کے سب کو بلا کھول کر دریافت کیا، اسکرین فائل میں ہے۔ چھوٹی لڑکی کے ساتھ منہ پیدا کرنے کے جایا کرتا تھا اس جزیرے پہ۔ تو ضرورت ہے کہ صرف علم نہیں، صرف سائنس نہیں، اخلاق کے ساتھ سائنس، تقوی کے ساتھ سائنس، اور اس کے ساتھ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ رمضان اس میں سکھاتا ہے۔ میرے نوجوانوں کو میں نصیحت کرتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ ہم اس گندگیوں کو چھانٹیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایکسچینج فائل جو کھلی ہے، دنیا کا چھرا سامنے آیا ہے، اور ہمیں اپنی صحت کے میدان کو کام کر کے اسے اس گندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں اگر ہم نہیں کریں گے تو قیامت میں دن پوچھا جائے گا ہم سے اس بات پر۔ تو تقوی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہے رمضان کے تعلق سے کی گئی، یہ وہ مہینہ جس سے قرآن نازل ہوا ہے، سارے لوگوں کے لیے اس کی ہدایت ہے، اور ساری ہدایت کی باتیں کھل کھل کر اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک آیت کا ذکر کیا ہے۔ میں وہ بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا، جو باتیں باقی ہیں انشاءاللہ فضل کے لفظ آپ کے سامنے آئیں گی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کے تذکرے میں، رمضان کے ذکر میں اللہ نے دعا کا تذکرہ فرمایا کہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، رمضان اور دعا۔ رمضان میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ ہماری جو مرادیں ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اہل غیروں سے نہ مانگے مرادوں کے۔ مزاروں پر، قبروں پر، درگاہوں پر جا کر گھنٹیاں نہ باندھیں، تاگے نہ باندھیں، کفر نہ لٹکائیں، چندیاں نہ باندھیں، ارے تعویذ نہ باندھیں۔ وہاں مرادیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ رمضان کے مہینے میں میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، ایک ایک مراد پر ایک ایک گھنٹہ دعا کیجیے، افطار سے پہلے اور سحری سے پہلے، کم از کم 10 منٹ دیجیے افطار اور سحری سے پہلے۔ ایک ایک مراد کو اسی کو مانگیے، بار بار ریپیٹ مانگیے اللہ سے۔ یہ اللہ سے مراد مانگیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ کے سامنے اپنے حاجتیں رکھیے، گناہوں سے معاف۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو جو ہے اس کی قدر کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل بندے کے قریب ہوں۔ اللہ کو اپنے قریب ہونے کا احساس کیجیے، اسے فیل کیجیے۔ کیسے فیل ہوتا ہے؟ دعا سے فیل ہوتا ہے، دعا سے ہی فیل ہوتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے۔ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی مدد ایسے آتی ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ اس طرح کی اللہ کی مدد کو ہم قریب سے محسوس کرتے ہیں دعا کی برکت سے۔ اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھ سے پکارتا ہے، کوئی بندی مجھ سے پکارتی ہے، بزرگ ہو نوجوان ہو، جب مجھ سے پکارتا ہے
تو میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو سن لیتا ہوں. فَيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھے سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، میں ہی مدد کرنے والا ہوں، میں ہی دے گا. اس یقین سے اللہ سے مانگے مدد آئے گی. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پا سکے. تو یہ چند باتیں تھی جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں مدد کے درس میں آپ کے سامنے رہیں گی. دو خدا کریم سے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو باتیں آج کے درس میں آئی ہیں ان کو زندہ رکھتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.